العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ کی ذات گرامی کے لیے، اور بے حد و بے حساب درود و سلام حضور نور سید العالمین خاتم المرسلین حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے حضور ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس میں کسی اور کا کوئی قصور نہیں ہے، ہم خود ہی قصوروار ہیں۔ اور اس میں ہمارے مجموعی طور پر تمام مسلم امہ کے جو حکمران ہیں، ان میں دو ایک کو نکال کر باقی تمام کے تمام تقریباً اس حوالے سے اس مسئلہ میں قصوروار ہیں۔ بہرحال سویڈن میں ریسنٹلی پھر سے قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی اور باقاعدہ قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا، اور یہ کام ایک مقدس دن کے موقع پر ہوا جب مسلمانوں کا خوشی کا دن ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ مزید تنگی کا باعث اور تکلیف کا باعث بنی یہ بات۔ تاحال ترکی نے اور ایران نے اور اس کے علاوہ ایک دو قابل ذکر جو اسلامی ریاستیں ہیں، انہوں نے کوئی باضابطہ طور پر، شاید اس میں جارڈن بھی شامل ہے، انہوں نے اپنے سفیر واپس بلا لیے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ بیچارے تو بات کرنے تک کے بھی روادار نہیں ہیں۔ بہرحال ہم عوام کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم صرف اس بات کو دل سے برا جانیں اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ الکفر ملت واحدہ، کفر سارے کا سارا ایک ہے، اس کا نام کوئی بھی رکھ دیں، وہ کبھی بھی ہمارے حق میں نہیں ہو سکتے۔ اور یہ ہماری برداشت کا اور ہمارے تحمل کا آخری لیول ہوتا ہے کہ جب وہ مسئلہ ناموس رسالت کو یا عظمت قرآن کو یا عظمت الوہیت کو یا مقدسات کو چھیڑنے کی بات کریں، تو اس کے بعد کوئی مسلمان کیا برداشت کرے گا؟ تو لا محالہ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور نہایت تکلیف دہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلم حکمرانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور جو لوگ اس معاملے میں شریک ہیں اللہ ان کو نشان عبرت بنائے۔ ہم تو بے بس اور بے یار و مددگار لوگ ہیں، ہم صرف اللہ کی بارگاہ میں دست دعا بلند کر سکتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس معاملے میں معاف فرمائے، کیونکہ بہرحال ہم کسی نہ کسی سطح پر قصوروار تو ہیں۔ باقی اصل ذمہ داری اور اصل جو قصور ہے وہ تو حکمرانوں کا ہوتا ہے۔ حکمران ابھی آج اخبار میں راستے میں دیکھ رہا تھا تو OIC کا اجلاس طلب کیا ہے، لیکن یہ اجلاس وہی ماضی کے اجلاسوں کی طرح آمدن نشستن برخاستن ہی ہوگا، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، گپ شپ کریں گے اور مذمت کر کے واپس چلے جائیں گے۔
تو مجموعی طور پر اس پر کوئی یونانیمسلی کسی ایسے ریاکشن کی ضرورت ہے جو مغرب کے لیے ایک اچھا پیغام ثابت ہو، لیکن بدقسمتی سے یہ خیال است و محال است و جنون تاحال ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ لوگ اتنے پائے کے ہیں کہ یہ ایسا کچھ کر سکیں۔ لیکن ہم عوام کا یہ جو اپنی سطح پر ذمہ داری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو قرآن کریم کی بے حرمتی اور قرآن کریم کے نظر آتش کیے جانے کا غم اور تکلیف ہو، یا اس کو یہ احساس ہو، تو میں اس سے یہ سوال کروں گا کہ آپ قرآن کتنا پڑھتے ہیں؟ یعنی ہم اگر اپنے ہی ملک میں باہر نکل کر احتجاج کریں بھی تو میں اس کو کوئی گناہ یا حرام نہیں قرار دے رہا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک اچھا عمل ہوگا، لیکن اس سے بھی اچھا عمل یہ ہوگا کہ گھر میں پڑھے ہوئے قرآن کو آپ پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں۔ یہ زندوں کی کتاب ہے اور یہ زندگی بخشنے والی کتاب ہے، یہ مردہ اقوام کو زندگی بخشتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرمایا کہ جو امت، جو قوم اس کتاب کو اپنائے گی وہ معزز ہو جائے گی پورے زمانے میں، اور جو لوگ اسے چھوڑ دیں گے وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ آج سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسی قرآن کو لے کر مغرب نے قرآنک سائنسز کے نام سے اور دیگر مختلف ناموں سے اس نے کورسز متعارف کرائے ہیں، جو لوگ کورس کر کے باقاعدہ اسلام کی جو بنیادی تعلیمات جو ان کے مذہب کے ساتھ کانٹراڈکٹری نہیں ہیں، ان تمام کو انہوں نے نافذ العمل کیا ہے، اور لوگوں باقاعدہ قرآنک سائنسز پر تھیسز لکھ رہے ہیں، یعنی مغربی دنیا کے لوگ، یعنی غیر مسلم لوگ۔ اور ہم بیٹھ کر یہاں زیادہ سے زیادہ سورہ فلق اور سورہ ناس یاد کرتے ہیں یا سورہ اخلاص یاد کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جن کا یہ کلیم ہے کہ ہم ساری دنیا پر چھا جائیں گے، اور انہیں لگتا ہے کہ ہم بہت سمجھدار ہو گئے، ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے، ان میں سے آپ کسی بھی قابل ذکر شخص کو لوگوں کے اندر کھڑا کر کے کہیں کہ آپ قرآن کی 4-6 سورتیں پڑھ دیں یا 4-6 آیات ہی پڑھ کر لوگوں کو سنا دیں، قطع نظر اس کے کہ ان آیات بینات کا تناظر، پس منظر، ان کا شان نزول، اسباب نزول، یا اس کے ساتھ اس کے جو مفاہیم اور معانی اور مطالب ہیں اور اس کا جو بھی ترجمہ ہے، یہ ساری چیزیں بات کی ہیں۔ اس کا پہلا سٹیپ اس کا یہ تھا کہ ہم قرآن کریم کو ٹھیک سے پڑھ سکتے، یعنی جس طرح قرآن کریم کو پڑھنے کا حق ہے ہم اسے صرف پڑھ ہی سکتے ہیں، ہم تو اس پر بھی پورے نہیں اتر رہے۔ تو ایسے میں احتجاج مغربی لوگوں کے سامنے کیا جائے یا اپنے لوگوں کے سامنے احتجاج کیا جائے کہ جن کے گھر میں قرآن پڑھا ہو، جن کی مسجدیں قرآن سے بھری ہوں، جن کی مسجدوں کے طاق کے اندر پڑھا ہوا قرآن بھی 2-3 غلافوں کے اندر لپٹا ہوا ہو، اور وہ سال بھر اسے دیکھنے کی بھی زحمت نہ کریں، تو مجھے بتائیے ہم احتجاج کس کے آگے کریں؟ یہ اس سے بڑی تکلیف کی بات ہے، اس لیے کہ اہل مغرب تو ٹھہرے ہی دشمن، وہ تو ہیں ہی دشمن، اور دشمن کا کام تو یہی ہے وہ جو کر رہا ہے۔ لیکن جو ہم کر رہے ہیں، کیا یہ ماننے والوں کا انداز تھا؟ ماضی میں ہمارے سلاطین جتنے بھی تھے، امراء تھے، وزارات تھے، اور عام پبلک بھی، حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین مراد رسول خلیفۃ الرسول حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ ہمارے بازار میں سودا صرف لینے کے لیے، اشیاء خوردنوش لینے کے لیے اور خرید و فروخت کے لیے، گروسری کرنے کے لیے بھی جو شخص آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ فقیہ ہو، یعنی دین کے معاملات کو سمجھنے والا ہو، اس لیے کہ جب تک بیع و شراء کے مبادیات کو کوئی نہیں جانے گا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بزنس کے اصول کیا ہیں، تو وہ آ کر مارکیٹ خراب کرے گا۔ تو جب ماضی میں ہمارے ہاں یہ حالات ہے، اور آج آپ کے سامنے ہے، جہاں جس کا جو دا لگتا ہے، یہ ابھی عید گزری ہے تو ایک خاص کمیونٹی نے جہاں ان کی جو مزدوری تھی وہ 5,000 7,000 یا 10,000 تک جائز تھی، انہوں نے 25,000 روپے لیے ہیں۔ اور یہ صرف ایک طبقے کا حال نہیں ہے، تمام طبقات کا یہی حال ہے۔ نرخ بڑھتے ہیں ڈیزل کے یا اس کے پیٹرولیم کی مصنوعات کے جیسے ہی وہ بڑھتے ہیں نرخ، تو ساتھ ہی ہمارے جتنے بھی ٹرانسپورٹرز ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آج 50 کی جگہ ہم بھی 100 لیں گے۔ تو جب ہماری قوم کے یہ حالات ہوں گے تو انہیں سویڈن میں ہونے والے معاملات یا مغرب میں
ہونے والے اس طرح کے دل خراش واقعات سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے انہیں، جنہیں قرآن کی بنیادی تعلیمات سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں قرآن کی حرمت اور بے حرمتی کا مسئلہ کہاں پیش نظر ہوگا۔ اس لیے زیادہ تکلیف دہ بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اور جو لوگ اس سطح پر یعنی قرآن کریم کو پڑھنے کے حوالے سے جو تھوڑا بہت سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، مثلا جس نے کوئی اسکول میں تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے، جسے اردو پڑھنا آتی ہے یا جسے انگریزی پڑھنا آتی ہے، گریجویشن کر لی ہے جس نے، کم از کم اسے تو ترجمہ قرآن مکمل آنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو سیکٹیرینزم کا بھی بڑا مسئلہ ہے، بات بات پر تو فرقہ واریت کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو جس فرقے کا کسی کو پسند ہو، کسی کو لگتا ہے کہ فلاں فرقہ اچھا ہے تو اس کا پڑھ کے دیکھ لیں، پڑھے تو صحیح ایک دفعہ قرآن۔ لیکن بہرحال ہمارا قرآن سے تعلق کمزور ہے، جس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں، اور قرآن کریم نے اس حقیقت کو ان الفاظ کے ساتھ واضح کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم صحیح معنوں میں ایمان والے ہو تو تم ساری دنیا پر غالب رہو گے۔ آج ہم اگر مغلوب ہیں، ہماری مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن کو اور سنت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، اس طرف آنا ہی نہیں چاہتے۔ ہماری ذاتی زندگیوں میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اگر ہے تو تھوڑا سا ایک تڑکا لگانے کے لیے رکھا ہے ہم نے۔ ماضی میں لوگ داڑھی رکھتے تھے سنت سمجھ کر، آج لوگ داڑھی رکھتے ہیں ایک بیریئر کے طور پر کہ میرے تمام برے کرتوت اس داڑھی کے پیچھے چھپ جائیں، میں کسی کے ساتھ لین دین میں کمی بیشی کروں، کسی کے ساتھ میں کسی کی کردار کشی کروں، کسی کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آؤں، کسی کے معاملات کو خراب کروں، کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کراؤں، تو داڑھی دیکھ کر لوگ کہیں کہ نہیں نہیں یہ شریف آدمی ہے۔ آج داڑھی لوگوں نے اس لیے رکھی ہے، اور بہت سارے لوگ وہ ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، تسلسل کے ساتھ جھوٹی قسمیں کھا کر، وعدہ خلافی کر کے، سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں تو انہیں کسی احتجاج سے کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ دنیا میں کچھ بھی ہو انہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، جن لوگوں کو اپنے ہمسائیگی میں بسنے والے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس نہیں ہے، کیا وہ کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کر سکتے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمان تو جہاں بھی ہوں جسد واحد کی طرح ہیں۔ حدیث میں ارشاد فرمایا یہ جسد واحد ہے کہ اگر جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو ساری دنیا کے مسلمان بے تاب ہو جائیں۔ اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ لیکن آج ہماری صورتحال ہے، ہم اپنے اپنے مطلب کے پیچھے، ہمارے ہاں تو کمیونٹی کے اندر کوئی نشہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سانوں کی کوئی مسئلہ نہیں، انہیں اپنی قبر سے جانا ہے، اسی اپنی قبر سے جانا ہے۔ اور اسی فارمولے نے ہمارے معاشرے کا ستیاناش کیا ہے۔ یہ ابھی پرسوں کی خبر ہے، گجرانوالہ کے قریب ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں 4 لڑکوں کی جو نعشیں برآمد ہوئی ہیں، اور وہ گاڑی میں آئس کا نشہ کر رہے تھے، اور چاروں نشے کی انتہا میں تھے، اور اسی سبب سے ان کی موت ہو گئی۔ اور یہ نشہ جوان لوگ تھے، وہ چاروں کی اعمار تقریباً 35 سال سے کم اور 20 سے اوپر تھے، یعنی یہ زندگی کا پیک کا ٹائم تھا۔ اور یہ ماضی میں جو نشے تھے وہ غریبوں والے نشے بھی ہوتے تھے، 10 20 50 روپے میں بھی نشہ مل جاتا تھا۔ اب یہ آئس کا نشہ ہے، یہ امیروں والا نشہ ہے، اور یہ کالج یونیورسٹی کا نشہ ہے، جس نشے کو ہمارے عام لوگ نہیں جانتے کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ کرسٹل برف نما وہ ہوتے ہیں، انہیں سونگھتے ہیں اور اس کی لت پڑ جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے کئی ایک کیسز ہمارے پاس آئے ہیں، لوگ کہتے ہیں دعا کریں، میں نے کہا اس کو دعا کی بھی ضرورت ہے، دعا اپنی جگہ، لیکن اس کو کسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروائیں۔ تو جب ہم ایک چھوٹی سی چیز پر اپنا یہ رد عمل دیتے ہیں کہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، تو وہی چیز ہمارے پورے معاشرے کے لیے بگاڑ کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، اور اس کے ماتحت لوگ اور اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان سے کل قیامت کے دن ان سب کے متعلق اس شخص سے سوال کیا جائے گا کہ تم یہ بات لوگوں کو سمجھا سکتے تھے لیکن تم نے نہیں سمجھائی، بتاؤ کیوں؟ اور ماضی میں ایسا ہوا ہے، کئی امتوں کا اس طرح کا معاملہ ہے، اور احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو خود نیکوکار تھے، نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے وقت پر، اور اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، تو ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔ عرض کیا مالک مولا، یہ تو اس میں تیرے نیک بندے بھی موجود ہیں،
ارشاد فرمایا کہ وہ جو نیک بندہ جو میری عبادت کرتا ہے، جب میرے دین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تو اس کے ماتھے پر تو شکل بھی نہیں آئی، اس نے تو محسوس تک نہیں کیا، اس لیے اسے بھی اندر ہی جانے دو۔ اس لیے آج ہماری نماز، ہمارے روزے، ہماری زکوٰۃ، ہمارے صدقات، ہماری داڑیاں سب اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جذبہ بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ معاشرے میں کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو ہم اسے اچھے طریقے سے، پیار محبت سے اور ایک مناسب انداز میں لوگوں کو یہ بات کنوے کریں کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ اور اس کا بنیادی سبب یہ ہے، اس چیز کے فقدان کا جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور دوسروں کے نفع نقصان کو مشترک نہیں سمجھتے۔ ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کو یا پوری کمیونٹی کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے۔ یہی تو سبب ہے کہ آپ گاڑی میں بیٹھ کر، موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا بس میں بیٹھے ہوئے جوس پیتے ہیں اور ڈبہ باہر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اس ملک کو آپ نے ابھی تک اون نہیں کیا، ابھی اپنا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے تو اپنا گھر سمجھ کر کبھی اس میں گند ڈالتے، لیکن ہمارے اندر یہ احساسات نہیں ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلم امہ کے درد کو، تکلیف کو محسوس کیا جائے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کی تکالیف اور ان کی عزت، ان کے احترام کو، ان کے وقار کو اپنے عزت و احترام اور اپنے وقار کی طرح سمجھا جائے۔ جب اس سطح سے سوچیں گے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ میرا فلاں بھائی نقصان اٹھا رہا ہے، میں اس کے ساتھ خیر خواہی کروں اور اس کام سے اسے منع کروں۔ اگر وہ منع نہ ہو تو اس کی مرضی، لیکن آپ کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں تک حق بات پہنچا دیں۔ اس کے لیے لٹ لینا ضروری نہیں ہے کہ آپ بزور بازو کہیں گے، گن پوائنٹ پر کہیں گے کہ مانو ہماری بات، یہ نہیں ہے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا اور تمام جتنے بھی مصلحین ہیں ان کا یہی فلسفہ رہا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس فلسفے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے کہ لست علیہم بمسیطر، محبوب آپ ان پر دروغہ نہیں ہیں کہ آپ ان کو سختی سے منع فرمائیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں یاد دلائیں گے، انہیں بتلائیں گے، بس اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساری زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق ضرور دی ہے، لوگوں تک پیغام حق پہنچایا ہے، لیکن کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ایسا نہیں ہوا۔ ہاں، جب اعلان جہاد فرمایا ہے تو وہ بھی رد عمل کے طور پر، جب کفار نے سازشیں کی ہیں اور حد سے زیادہ تنگ کیا ہے، پھر بھی اللہ کے حکم پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ جنگ کی ہے۔ اور اس جنگ میں بھی کیا SOPs تھے کہ بچوں کو نہیں مارنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، کسی کی فصل تباہ نہیں کرنی۔ تو بھائی یہ جنگ تو نہ ہوئی، یہ جنگ نہیں، دراصل یہ لوگوں کو پیغام حق پہنچانے کا ایک طریقہ تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریق دعوت و تبلیغ تھا۔ آج ہمارے طریق دعوت و تبلیغ کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اسلام ہے، باقی اسلام سے باہر ہے، اور اب اگر کوئی شخص ہماری مرضی کے مطابق مسلمان نہیں ہوگا تو ہم سمجھیں گے کہ اسے باہر نکالنا اسلام سے، اور اسی رویے نے لوگوں کو دین سے دور کیا ہے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، کوئی آپ کی بات مانتا ہے تو فبہا، نہیں مانتا تو اللہ کے سپرد کریں اس کے معاملات کو۔ اسی سبب سے اللہ کے تمام نبیوں کا اور تمام مصلحین کا یہ مقولہ ہے کہ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تو صرف اتنا ہی تھا کہ ہم نے ایک اچھی طرح سے بات لوگوں تک پہنچانی تھی اور وہ ہم نے پہنچا دی۔ جب آپ نے دعوت حق لوگوں تک پہنچا دی، کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا اس سے آپ کو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ دل بدلنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو بات پہنچانا، اور یہ سب تب ہوگا جب آپ کے دل میں احساس ہوگا لوگوں کے لیے، آپ بھی کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں گے، کسی کے غم کو اپنا غم سمجھیں گے۔ اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ برادری ازم ملکوں کے معاملات اور مختلف خواہ مخواہ کی ٹولیوں میں بٹنے کی بجائے علامہ اقبال کی اس فلسفے کو پیش نظر رکھیں کہ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ آج ہم مختلف گروہوں میں، مختلف فرقوں میں، مختلف ناموں میں بٹے ہوئے ہیں اور برادری ازم سے ابھی تک باہر نہیں نکل رہے، لیکن جو اسلام کا جو اخوت کا جو فلسفہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ تمام تر معاملات سے نکل کر اپنے مسلمان بھائی کے لیے آپ
نفع اور نقصان اسی طرح سوچیں جیسے اپنے لیے سوچتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے احوال پر رحم و کرم فرمائے۔ بار دیگر میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی شمس الدین صاحب کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ انہ علی کل شیء قدیر وہو بنا رؤوف الرحیم۔